اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہید جو ہے ان کا ایک مقام، ان کا ایک مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان لوگوں کو یہ گمان نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، مر چکے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یرزقون۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر یہ آیت لانے سے جو کافروں کا پہلے ایک باطل عقیدہ گزر چکا ہے، جو پچھلے درس کے اندر بھی بتایا تھا، اس سے پچھلے درس کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ سفر میں نہ جاتا تو یہ اس کو موت نہ آتی، یہ زندہ ہوتا، اور یہ جہاد میں نہ جاتا، جنگ نہ کرتا تو یہ شہید نہ ہوتا، اس کو موت نہ آتی تو یہ ہمارے ساتھ حیات ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شہادت کا ایک مقام بتایا ہے کہ شہادت کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، شہادت کوئی عام رتبہ نہیں ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ شہید جو ہے اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین، قرض کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے جیسے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شہید کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیں گے اور جو شہید ہوں گے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں دنیا کی تمہیں ساری کی ساری نعمتیں مل گئی جنت کی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب ہمیں ساری کی ساری نعمتیں جنت کی مل گئی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں میسر ہوتا ہے، جو جس چیز کی تمنا ہوتی ہے دل کے اندر آرزو ہوتی ہے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں ان سے کیا تمہیں ساری کی ساری نعمتیں مل گئی؟ کچھ مانگنا نہیں چاہتے؟ دوبارہ پھر جو شہید ہیں وہ یہی کہتے ہیں، جنتی یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہم اب کیا مانگیں آپ سے؟ تو اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کرتے ہیں کیا تمہیں ساری کی ساری نعمتیں مل گئی، تم کچھ مانگنا نہیں چاہتے؟ تو جو شہید ہوں گے، شہداء، وہ اس مقام کو، اس لذت کو، اس مرتبے کو دیکھتے ہوئے شہادت والے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیرے راستے میں شہید ہوں اور دوبارہ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمائیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو مقام مرتبہ ہے اس کو حاصل کریں۔ یہ ان کی کیا ہوگی؟ تمنا ہوگی وہاں پر بھی، ورنہ جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکلنے کی کسی کی بھی تمنا نہیں ہوگی، لیکن شہید ایسا ہے جو جنت میں جانے کے بعد تمنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تمنا کی ہے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، دوبارہ زندہ کر دیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔
جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل جو ہے علامہ ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے کہ انہیں رزق کس طرح دیا جا رہا ہے، وہ کس صورت کے اندر وہاں پر موجود ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں حوالے بھی دیے ہیں اور بتایا ہے کہ پرندہ جو ہے، ایک پرندہ اس کے قلب کے اندر وہ موجود ہے، ارواحین موجود ہیں، یا پرندے کی ہی صورت میں ارواحین موجود ہیں، اور ان کے گھونسلے ٹائپ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، محل بنے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل، جو اپنا کرم ان کو دیا ہے، جو اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا ہے، ان نعمتوں سے وہ بہت خوش ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور خوشخبری دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے، ان کی بھی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں، ان کے بھی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مغموم ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین۔ یہاں پر کہا کہ لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان پر بھی وہ خوش ہیں، یستبشرون، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی حیات ہیں، دین کے لیے اور بھی زیادہ جو ہے وہ جہاد کریں گے، لڑیں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور بھی زیادہ کوشش کریں گے، اللہ کے دین کو ہر جگہ پہنچانے میں جان اور تن اور من سب کچھ، جان و مال خرچ کر دیں گے، اس لیے ان کے لیے وہ خوش ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی خوف ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس پر وہ خوش ہیں، اس پر وہ خوش ہیں۔ یستبشرون بشارت ہے، خوشخبری ہے، کیا ہے؟ خوشخبری ہے، خوش ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، یا خوش ہوں گے، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ جو دنیا میں جہاد کر رہے ہیں، جام شہادت انہوں نے نہیں پیا، نوش نہیں فرمایا، وہ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل، اپنی نعمت قیامت والے دن یا جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ان کو دکھائیں گے تو وہ خوش ہوں گے، اور خوش ہیں جو جا چکے ہیں، جو جا چکے ہیں اس دنیا سے، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو چکے ہیں، وہ کیا ہیں؟ خوش ہیں اللہ کے راستے میں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں پر وہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتی، ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتی۔ یہاں شرط لگی ہے ایمان کی۔ میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کا ہی نہیں پتہ، ہمیں اپنے ایمان کا ہی نہیں پتہ ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اپنے ایمان پر ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کی حالت میں باقی ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وانتم الاعلون، تم ہمیشہ غالب رہو گے، تمہیں کوئی مغلوب کر ہی نہیں سکتا، تمہیں کوئی زیر کر ہی نہیں سکتا۔ کون تم؟ وہ تم جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ وہ دیکھے تو صحیح کس جگہ پر کھڑے ہیں، وانتم الاعلون والی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم ہمیشہ غالب رہو گے، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، زیر نہیں کر سکتا۔ آج کیوں مسلمان سارے کے سارے ذلت و رسوائی کے شکار ہیں، پسوا ہوئے پڑے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بہت کمزور کر دیا ہے،
ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، صحت یابی والی زندگی دے، ہدایت والی زندگی دے۔ موت آئے تو کلمے والی موت ہو، کلمے والی موت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کل کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کرنے والا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، قرآن کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، روزے کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔